الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خوب چند مطلب دربارہ اسراف۔ خوب اسراف کے بارے میں چند باتیں، چند مطلب کچھ باتیں، ٹھیک۔ الف، کم ترین اندازہ اسراف۔ اسراف کا کم ترین پیمانہ، کم ترین مقدار کیا ہے؟ ٹھیک، کس کو اسراف کہتے ہیں؟ اسراف کی کم ترین مقدار کیا ہے؟ سب سے کم مقدار جس کو کہا جا سکے کہ یہ اسراف ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اسراف کی کوئی مقدار معین نہ ہو تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ اسراف ہے نا؟ لیکن جب طے ہو جائے گا کہ گلاس میں بچے ہوئے ایک گھونٹ پانی کو پھینک دینا اسراف ہے، تو ایک گلاس پھینکنا کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، ہے نا؟ کہ جب ایک گھونٹ پھینکنا اسراف ہو سکتا ہے تو ایک گلاس نہیں ہوگا، ہے نا؟ ظرف میں، برتن میں، دیگچی میں، کوکر میں، کسی بھی چیز میں جس میں کھانا بن رہا ہے، ٹھیک، دانے کے یا یوں کہا یا چاول کے، گوشت کے، کھانے کے چند اجزاء، چند دانے اگر لگ گئے ہیں اس کی تہ میں، چپکے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو پھینک دیا، یہ اگر اسراف کی مقدار ہے تو پھر آدھا کوکر کوئی پھینک دے، ایک پلیٹ لے کر کے کوئی پھینک دے، ٹھیک۔ چلے، کم ترین اندازہ اسراف، اسراف کی کم ترین مقدار۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کم ترین اندازہ اسراف، اسراف کی کم ترین مقدار، اسراف کا کم ترین پیمانہ، دور ریختن تہ ماندہ ظرف غذا یا آبس، کہنے کی ظرف کی، برتن کی تہ میں بچے ہوئے کھانے یا پانی کو دور پھینکنا ہے۔ برتن کی تہ میں جو کھانا رہ گیا ہے یا جو پانی رہ گیا ہے اس کو دور پھینکنا، یہ کیا ہے؟ اسراف کی کم ترین مقدار ہے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ بے، اسراف کردن موجب از دست رفتن نعمت می شود، یعنی جس طریقے سے کفران نعمت سلب نعمت کا سبب ہے، کفران نعمت کی وجہ سے نعمت سلب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسراف بھی ایسے ہی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اسراف ناشکری کا ہی حصہ ہے، اسی کے ہاتھ پاؤں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسراف کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، نعمت سلب ہو جاتی ہے، انسان نعمت کھو دیتا ہے۔ اسراف کرنے سے نعمت باقی نہیں رہتی۔ اسراف کرنا موجب یعنی سبب، باعث، از دست رفتن نعمت میں شبد، نعمت کے ہاتھ سے چلے جانے کا سبب ہے، باعث ہے۔ ہاتھ سے چلے جانے کے یعنی نعمت کے زائل ہو جانے، نعمت کے چھن جانے، ختم ہو جانے کا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پانچویں امام فرماتے ہیں، ہر کس میان روی داشتے باشد و قناعت کنند، یعنی کہ جو شخص میانہ روی رکھے گا اور قناعت کرے گا۔ میان روی یعنی نہ اسراف نہ بخل، نہ اسراف نہ بخل، نہ زیادہ نہ کم، حسب ضرورت، حسب نیاز، میانہ روی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا پیشہ بناتا ہے، میانہ روی سے اگر کوئی کام لیتا ہے، وقناعت کند، اور قناعت کرتا ہے، قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ہو، دوسرے کے مال و منال پہ نظر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قناعت، دوسروں کے مال میں طمع اور ہرس نہ رکھے۔ تو میانہ روی یعنی ہر چیز کو
بحسب ضرورت استعمال کرے، نہ زیادہ روی کرے اور نہ ہی کوتاہی کرے. ہر کس میان روی داشتے باشد، جو شخص میانہ روی رکھے گا، وقناعت کند اور قناعت کرے گا، نعمت برائے او باقی و پائیدار میماند، تو نعمت اس کے لیے باقی اور پائیدار رہے گی. باقی پائیدار یعنی ہمیشگی، باقی اور پائیدار یعنی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، ختم نہیں ہوگی. وَأَن کس کے تبذیر و اسراف کند، اور جو شخص زیادہ روی اور اسراف کرے گا. تبذیر و اسراف دونوں ایک ہی معنی میں ہے. تبذیر و اسراف کیا ہے؟ مترادف ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، زیادہ روی کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا. وَأَن کس کے تبذیر و اسراف کند، اور شخص زیادہ روی کرے گا، تبذیر و اسراف کرے گا، نعمت ہارا از دست، وہ نعمتیں کھو دے گا. نعمت ہارا نعمتوں کو از دست می دہال کھو دے گا، نعمتیں اس کی چھن جائے گی، نعمتیں اس کی سلب ہو جائیں گی، اس کی نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی. چلے تحف العقول سے یہ روایت دی گئی ہے. سعدی شیرازی مضمون قرآن کریم را کی فرمودے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید را بے زیبائی سرودے است. آپ جانتے ہیں فارسی زبان کے مشہور و معروف شاعر شیخ سعدی شیرازی، ٹھیک، جن کی فارسی کی 2 کتابیں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں. ایک گلستان سعدی، دوسرے بوستان سعدی، جو ہمارے یو پی کے بورڈ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک، بہترین عارف حکیم اور شاعر تھے. قرآن مجید کی آیات اور روایات کو اپنے اشعار میں کیا ہے بیان کرتے تھے. آیات اور روایات کے معانی اور مفاہیم کو اشعار کی شکل میں پیش کرتے تھے. تو یہ جو آئے شکرانہ ہے، آئے شکر جو ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک، قرآن مجید کی اس آیت کے مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، شعر کی شکل میں اشعار میں ڈھالا ہے. سعدی شیرازی مضمون قرآن کریم را، سعدی شیرازی نے قرآن مجید کے مضمون کو کہ فرمودے کہ جس کو بیان کیا ہے قرآن نے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو ضرور بالضرور ہم زیادہ کریں گے. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران کرو گے، انکار کرو گے، چھپاؤ گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک ہمارا عذاب سخت ہے. بزیبائی سرود است، قرآن کے اس مضمون کو، جس مضمون کو اس آیت نے بیان کیا ہے، جو کچھ اس آیت میں، اس آیت کا جو مضمون ہے، اس کو سعدی شیرازی نے بڑی خوبصورت انداز میں سرود یعنی کہا ہے، بیان کیا ہے، نظم کیا ہے. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت، نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر تم نعمت کا شکرانہ کرو گے تو نعمتت افزون کند، تو تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا، تمہاری نعمت بڑھے گی. افزون یعنی اضافہ ہونا، زیادہ ہونا. شکر نعمت، نعمت کا شکر ادا کرنا،
نعمتت افزن کنا، تمہاری نعمت کو بڑھا دے گا، تمہاری نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ کفر، نعمت از کفت بیرون کنا، لیکن کفر یعنی انکار، ناسپاسی، ناشکری۔ چونکہ اگر شکر ہے تو شکر کے مقابلے میں کفر کیا کہیں گے؟ ناشکری کہیں گے، ناسپاسی کہیں گے، ہے نا؟ لیکن ناشکری تمہارے ہاتھ سے نعمت کو نکال دیتی ہے۔ نعمت اسکفت، تمہارے ہاتھ سے نعمت کو بیرون کنت، باہر کر دی، یعنی ناسپاسی اور ناشکری نعمت کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جیم، دعائے امام سجاد علیہ السلام در صحیفہ سجادی ان گونے است۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دعا میں اس طریقے سے دعا کی ہے۔ صحیفہ سجادیہ پوری دعاؤں کی ہی کتاب ہے، ٹھیک، لیکن اپنی دعاؤں میں ایک دعا میں آپ فرماتے ہیں: خدایا اے میرے پروردگار، بر محمد و آلش درود فرست، محمد اور اس کی آل پر درود و سلام بھیج۔ فرست، فرستادن سے، یا اصل میں تھا بے فرست، فعل امر، ٹھیک۔ پروردگار، اس صلوات کا ترجمہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پروردگار محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، بمرا از اسراف و زیادہ روی بازدار، اور مجھے اسراف اور زیادہ روی سے روک یعنی محفوظ رکھ، باز داشتن یعنی کسی کو روکنا، منع کرنا، لیکن یہاں کیا معنی کریں گے مولانا؟ محفوظ فرما۔ مرا یعنی من را، مجھے، از اسراف و زیادہ روی، اسراف اور زیادہ روی سے، بازدار محفوظ رکھ، بدل بخشش و میانہ روی، استوار و محکم بدار، بخشش کرنے میں، سخاوت کرنے میں اور میانہ روی میں۔ سخاوت بھی ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ میانہ روی ہو تو ایسی میانہ روی ہو کہ جس میں سخاوت نہ ہو، بخشش نہ ہو۔ بدل بخشش و میانہ روی، میانہ روی اور بخشش کرنے میں، سخاوت کرنے میں، استوار و محکم بدار، ثابت قدم اور پائیدار رکھ۔ استوار و محکم بدار یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے، ٹکے رہنے کی توفیق دے۔ بشیبہ خوب زندگی کردن را بمن بیاموز، اور اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی مجھے تعلیم دے، سمجھ بوجھ دے۔ شیوہ یعنی طرز، طور طریقہ، شیوہ خوب زندگی کردن، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ، بمن مجھے، بیاموز سکھا، مجھے تعلیم فرما، ومرا بلطف خود از زیادہ روی حفظ کن، اور اپنے لطف و کرم سے مجھے زیادہ روی سے بچا، محفوظ رکھ۔ ومرا اور مجھے، بلطف خود اپنے لطف کے ذریعے، از زیادہ روی زیادہ روی سے، حفظ کن حفاظت فرما، وروزیم را از راہائے حلال جاری ساز، اور میرے رزق و روزی کو حلال راستے سے میرے لیے نازل فرما، جاری فرما، یعنی میری روزی روٹی کا راستہ حلال راستہ ہو، حرام نہ ہو۔ وروزی امرا، اور میری روزی کو، از راہائے حلال، حلال راستوں سے، جاری ساز، جاری فرما، حلال راستے سے میرا رزق مجھ تک پہنچے، میں اپنا رزق حاصل کروں۔ خوبصورت دعا ہے، بہترین جملہ ہے، واقعاً یہ ایک جملہ بہت ہی خوبصورت ہے امام کا۔ اب یہ دعا ہے تو شاید ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہ آئے اس طریقے کی اچھی زندگی گزارنے طریقہ،
یہ ایک بڑی جامع اور کامل جملہ ہے اور دعا ہے. اس میں انسان کی تمام سعادتیں، تمام سربلندیاں، تمام اچھائیاں آ جائیں گی. اچھی زندگی، تمام اچھی زندگی کا مطلب کہ تمام اچھائیاں اس زندگی میں ہوں. تو آپ نے اگر یہ مان لیا جب بالکل ویسے ہی جیسے نماز کا قنوت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بہترین دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، پروردگار مجھے اس دنیا کے حسنہ عنایت فرما. حسنہ کیا حسنہ؟ تمام نیکیاں آ جائیں گی، جتنی اچھائیاں ہاتھ رکھو گی یہ حسنہ ہے، یہ حسنہ یہ. اب وہ بھی نکرہ ہے، نکرہ جانتے ہو عموم پہ دلالت کرتا ہے نا. ہاں، اب جتنی اچھائیاں سب آ گئی ایک حسنہ میں. بعض دعائیں بڑی جامع اور کامل ہیں. ہم لوگ اتنی بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، اب اتنی بڑی بڑی دعاؤں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں اور جو واقعاً ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور منفعت والی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں خطور نہیں کرتی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو دعائیں قرآن میں ہیں یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں کچھ دعائیں بڑی چھوٹی ہیں لیکن بڑی جامع اور کامل ہیں. بہترین دعا اتنا خالی پڑھ لے آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سب مل گیا بھائی، اب کیا چاہیے اس کو. عزت حسنہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، یہ وہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی، تعلیم، حکمت، کیا ہے سب حسنہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب آ جائے گا اسی میں حسنہ میں. اب کیا کیا مانگتے پھرو گے؟ ایک حسنہ. ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ تعلیم فرما. واقعاً ہم نہیں جانتے اچھی زندگی کیا ہوتی ہے. خدا اگر تعلیم نہ کرے، خدا اگر سلیقہ عطا نہ کرے، خدا اگر معرفت نہ دے تو کیا ہوتی اچھی زندگی ہم کیا جانیں. ہم اپنی معرفت کے اعتبار سے جو چیز ہمیں پسند ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہی اچھی ہے نا، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. چلے بار صورت سے کی 30 نمبر کی دعا سے یہ لیا تھا. خود خواہ چشد مرد بخاری افتد، اسراف چو ورزد به نداری افتد. ان کس پی خود خواهی و اسراف رود، از برتری و بزرگواری افتد. خوبصورت اشعار ہیں. خود خواہ چشد مرد، جب انسان خود خواہ ہو جاتا ہے، جب انسان خود پسند ہو جاتا ہے، جب انسان مغرور ہو جاتا ہے تو بخاری افتد، تو ذلتوں میں گرتا ہے، ذلتوں میں پڑتا ہے. سربلندی، غرور، تکبر انسان کو پستی کی، ذلت کی کھائی میں گراتا ہے. خود خواہ یعنی مغرور انسان. خود خواہ چشد، چو یعنی جب، شد یعنی ہونا، مرد یعنی آدمی، انسان. انسان جب مغرور ہو جاتا ہے، انسان جب مغرور ہو جاتا ہے تو بخاری افتد، تو کیا ہے؟ ذلت و خاری میں گرتا ہے، پڑتا ہے، ذلتوں کی کھائی میں جاتا ہے. خاری یعنی ذلت، رسوائی. افتادن سے افتد. اسراف چو ورزد، اور جب اسراف کرنے لگتا ہے، زیادہ روی کرتا ہے تو بے نداری افتد، تو فقیری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر فقیری کے کنویں میں گرتا ہے. اسراف چو ورزد، اسراف ورزیدن یعنی اسراف کرنا، ورزیدن یعنی کردن. ایسے تھا چو اسراف ورزد، اور جب اسراف کرنے لگتا ہے، جب زیادہ روی کرنے لگتا ہے تو بے نداری افتد. نداری یعنی غربت، فقیری، محتاجی. ٹھیک،
بنداری افتاد تو فقیری اور محتاجی میں گرفتار ہوتا ہے، گرتا ہے۔ انکس پہ خود خواہی و اسراف رود، جو شخص غرور اور اسراف کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ انکس یعنی انکس کے از پہ خود خواہی، غرور کے ذریعے، و اسراف اور اسراف کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ جو شخص مغرور، خود پسندی اور خود خواہی اور اسراف کا راستہ اختیار کرتا ہے، از برتری و بزرگواری افتہ، تو وہ اپنی اہمیت اور اپنی عزت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ از برتری، برتری یعنی بلندی، فضیلت، بزرگواری کے بھی وہی معنی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، برتری اور بزرگواری۔ ٹھیک، یہ دونوں سے مراد کیا ہے؟ عزت، سربلندی۔ انکس پہ خود خواہی و اسراف رود، جو شخص خود پسندی اور اسراف کا راستہ اختیار کرے گا، خود خواہی اور اسراف کی جانب بڑھے گا، جائے گا، از برتری و بزرگواری افتہ، تو وہ فضیلت اور بزرگواری اور برتری، سربلندی سے گر جائے گا، یعنی پستی پھر اس کا نصیب ہوگی۔ بخاری میں